بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے. اب یہ اللہ فرما رہا ہے سب سے، ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کی شناخت کر لیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں کہ تم جو باتیں کرتے ہو کرتے کیا ہو. باتوں میں تو تم بہت مومن ہو، تمہارا عمل کیسا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم حتماً تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے مرد میدان کون ہے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہدایت ظاہر ہو جانے کے بعد کفر اختیار کر لیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، یہ منافق ہے. جو دوسرے لوگ بھی جانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی روکتے، اللہ کے راستے سے روکا اور رسول اللہ کے ساتھ مخالفت کی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد. جنہوں نے ایسا کیا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال کو حبط کر دے گا. پھر دیکھیں حبط اعمال کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اور کفر کا ٹکراؤ ہے. یہاں پہ تم خیانت کرتے ہو، کفار سے رابطے قائم رکھتے ہو. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تمہارے اعمال کو ضائع کر سکتے. کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے، میں نماز بھی سیکھ لی ہے، میں حج بھی کرتا ہوں فلان، اب یہ والی باتیں میں اللہ کے رسول کی نہیں مانتا. یہ بے ایمانی کی مرض کی علامت ہے. یعنی دین تم اللہ کا نہیں مان رہے ہو، دین اپنی چوائس کا مان رہے ہو. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یقیناً جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں کفر کون سا کفر ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے. آپ کانٹیکسٹ دیکھیں قرآن کا. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. اوپر کیا تھا؟ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی. درمیان میں کہا اے ایمان والو، اللہ کی ایمان والوں سے خطاب کر خبردار کیا کہ تم نہ ہونا ان منافقوں کی طرح جن کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، جو روکتے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے. تم ایسا نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں جس طرح ان کی کر دی. اور پھر فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو یہ کرے گا وہ کفر ہے، انکار ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور پھر مر گئے جبکہ وہ کافر تھے. اسی حالت میں ان کو موت آئی. میں کہہ رہا تھا امداد خلیلی صاحب کو، کس حالت میں موت آئی ہے کہ اپنی آخری بیماری کے وقت میں بھی یہی ہے کہ اگر جتنا بھی رہا دین خدا کی خدمت کروں. اور مجھے ان کے بارے میں جو بتایا گیا، انہوں نے سینکڑوں افراد کو مکتب اہل بیت میں داخل کیا سندھ میں. اور ان کی پچھلی زندگی میں پتہ نہیں کتنے نوجوان کہ جن کو انہوں نے دین سے آشنا کیا، ان کی تربیت کے لیے انہوں نے زحمت کی تھی اور اللہ نے موت بھی اسی راستے پر دی. تو یہاں پر یعنی ہم دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک سوچے، مثلا میں سوچوں کہ میں، اور اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا واقعی دل سے کر رہا ہوں خدا کے لیے. جو خدا کے لیے ہے وہ خدا ضائع نہیں کرتا. جو لوگوں کے لیے ہے وہ کہتا ہے تم دھوکہ دے رہے ہو، ان کو تو دے سکتے ہو، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے. حتماً آپ مجھ سے بہتر ہیں. یہ صرف میرے لیے بھی، سب سے پہلے میرے اپنے لیے، آپ سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم خدا کی خاطر کوئی ایسا کام کریں. سوچیں کہ یا اللہ مجھے اس حالت میں موت آئے کہ تو مجھ سے راضی ہو. پھر سوچیں کہ کیا ایسے کام مجھے کرنے چاہیے خدا کے لیے کہ اسی طرح خدا مجھے آخرت میں، یعنی آخر میری وقت موت بھی میری حالت وہی ہو کہ جس سے خدا راضی ہوتا ہے.
یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور خدا کی راہ سے روکا پھر کفر کی حالت میں مر گئے، یعنی اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ اب اگر آپ غور فرمائیں، یہ کافروں سے مراد وہ کافر نہیں ہے جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، ان کی تو مغفرت کا بات ہی کوئی نہیں۔ یہ جو انہوں نے کفر کیا یعنی رسول پاک کی مخالفت کر رہے ہیں، مدینہ میں رہ کر اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، یعنی رسول پاک کہہ رہے ہیں آؤ جہاد کے لیے، کہتے ہیں نہیں جانا جہاد کے لیے، اس حالت میں جو مر گئے کہ دوسروں کو بھی خدا کے دین سے روک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ آج اپنے آپ کو کئی مسلمان کہنے والے، بعض اسکولوں کے ٹیچرز، بعض یونیورسٹیوں کے پروفیسر، ایسے نوجوان ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے پروفیسر نے اس کو ایتھیسٹ کر دیا، اس کے ٹیچر نے اس کو بے دین بنا دیا، اور بڑی اس پر سرمایہ گزاری ہو رہی ہے، بڑی اچھی دنیا وہ پڑھ رہا ہے، بن ایتھیسٹ کیا، اور ماں باپ کو اس کی دنیا کی پرواہ ہے، اس کی جہنم جنت کی پرواہ کوئی نہیں۔ انسان دیکھے کہ کس حالت میں مرتا ہے۔ پھر اللہ مسلمانوں سے فرماتا ہے، کیونکہ جہاد کی یہ آیات ہے، جنگ کا زمانہ ہے، تم ہمت نہ ہارنا اور نہ ہی صلح کی دعوت دینا، یعنی وہ لڑنے پر آئے تم آگے ہاتھ باندھ کے پڑے ہو پلیز آپ صلح کر لیں، ایسا مت کرنا۔ اگر وہ لڑنے آیا اس کو سبق سکھاؤ، لڑو، خدا تمہارے ساتھ ہے، اور جب تک ان کا وہ غرور توڑ نہ لو پیچھے نہیں ہٹنا۔ تم ہمت نہ ہارنا اور نہ ہی صلح کی دعوت دینا، کیونکہ تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر وہ لڑنے آئے ہیں تو صلح کے لیے ان کی منتیں ترلے نہیں کرنی، گزارشات نہیں کرنی۔ اور پھر کیا چیز انسان کو صلح کرنے کا کہتی ہے دشمن کے خلاف؟ وہی دنیا، کہ میں ماری نہ جاؤں، میں زخمی نہ ہو جاؤں، مجھے لوٹ ہی نہ لے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔